آپ جو بھی کمائی کرتے ہیں وہ چاہے اچھی ہو یا بری، آپ کے گرد اس کے اثرات قائم ہو جاتے ہیں اور اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ پھر اس کے مطابق حالات آتے ہیں اور پھر اس جیسی آپ کی زندگی ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ سوچیں، غور کریں خود اور اپنی زندگی پر اور اس میں پیش آنے والے واقعات و حالات پر کہ آپ کیا کمائی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنی جن پریشانیوں، مشکلات اور مسائل کو آزمائش سمجھ رہا ہو وہ اس کی کمائی کا اثر ہو اور وہ اس سے انجان ہو۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے، اور تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس جو بہترین باتیں نازل کی گئی ہیں ان کی پیروی کرو قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ بے شک ہماری زندگی کی بہترین کمائی اس کی فرما برداری اور اطاعت ہے، اس کی نافرمانی بدترین کمائی ہے۔ ہمارے ساتھ جو برا برتاؤ کرتا ہے بعض اوقات ہم بھی ان جیسا کر کے اپنا انتقام لے لیتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں ہم سکون حاصل کرنے کے بجائے اپنے دل میں لگی چنگاری کو اور ہوا دیتے ہیں۔ بات ختم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے، برائی سے برائی اور جنم لیتی ہے۔ سکون چھیننے کے لیے خود بھی بے سکون ہونا پڑتا ہے۔ حسد، نفرت، کدورت، بغض، بدلہ، انتقام، ان جذبوں کے حصار میں قید شخص کو رہائی اسی صورت میں مل سکتی ہے جب وہ بڑا پن دکھائے، بدلے کے بجائے معافی کو فوقیت دے۔ جس نے آپ پر کوئی عنایت کی، آپ اس کا شکریہ ادا کریں۔ لوگوں کی محبتوں اور اپنائیتوں کو اپنا حق نہ سمجھیں بلکہ قدر کریں، ان کا احسان مند بن کے رہیں۔ آپ کی شکر گزاری دلوں کو خرید لے گی، آپ کے گرد میلے لگا دے گی۔ لوگ تنہا اس لیے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اپنے اوپر کیے گئے احسانوں کو نہیں پہچانتے بلکہ نقص نکالتے ہیں، شکوے کرنے لگتے ہیں۔ اس لیے وہ اپنے رشتے، محبت اور تعلقات سب کھو بیٹھتے ہیں، ناخوش رہتے ہیں اور اکیلے ہو جاتے ہیں۔ تنہائی ایسے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ سزا خود ان کی اپنی منتخب کردہ ان کی کمائی ہوتی ہے۔ نعمت کی ناقدری نعمتوں کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ موجود ہے اور آپ اس میں اگر اضافہ چاہتے ہیں تو اس کا شکر کرنے لگ جائیں۔ رشتے، صحت، تعلقات، ملازمت یا آپ کی زندگی کے خوشگوار لمحات، آپ ان نعمتوں کے ممنون اور شکر گزار بن جائیں۔ یہ ہرگز خیال نہ کریں کہ تھوڑا ہے تو شکر کیسا، جتنا ہے جیسا ہے۔ آپ اگر اس کی مقدار بڑھانے کے خواہش مند ہیں تو شکر گزاری کا یہ کلیہ اپنا کر دیکھیے۔ آپ کا احساس تشکر آپ کی ان نعمتوں کو بڑھانا شروع کر دے گا، کیونکہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ تم شکر کرو میں اور دوں گا۔ وقت بہت سا بیت گیا ہے، جو بچا ہے وہ بھی تیزی سے کٹتا جا رہا ہے۔ ہماری زندگی کا ہر وہ لمحہ جو دین کے بغیر گزرا وہ ضائع ہے۔ دین ذکر ہے، ذکر اللہ کی یاد ہے، مقصد زندگی رب کی رضا ہے۔ دین میں ہی دونوں جہاں کی فلاح ہے۔ دین اپنی زندگی میں شامل کر لیں، سارے کام انجام دیں، لیکن نیت اس سے منسلک کر دیں۔ دنیا بنائیں، دنیا منع نہیں ہے، بس یہاں اٹھایا جانے والا اپنا ہر ایک قدم اس کے تابع کر دیں۔ نظر و فکر اس کی خوشنودی ہو، یہی اولین ترجیح ہو۔